بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ ہوتے کسی بھی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کرتے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی، ولا تعملون، اور نہ تم عمل کرتے ہو، من عمل کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر شاہد ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کا آسانی کے لیے ترجمہ کرنے کے لیے یہ جو ما ہے نا، اگر آپ اس کو بھی الگ کر دیں اور یہ الا ہے اس کو بھی آپ الگ کر دیں، الا اور ما، اس کو جو اگر ہم الگ کر دیں نا، جو باقی جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہوتا ہے اردو سٹائل سے، اردو ترتیب سے لیکن یہ جو عربی ترتیب ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کی نفی ہوتی ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، آگے الا مگر، پھر آگے مثبت ہوتا ہے کہ مگر اس پر ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یعنی دونوں پہلے نفی اور الا باہر نکال دے تو معنی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں ابھی ان کو دونوں کو باہر نکالتا ہوں، پھر آپ کو ترجمہ سمجھاتا ہوں۔ وما تکون، یہاں ماں کا ترجمہ نہیں کرتے، اور آپ ہوتے ہیں کسی بھی حالت میں، اور آپ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی، اور آپ عمل کرتے ہیں کوئی بھی عمل، تو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، اس پر ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، اور آگے الفاظ آگے ولا تعملون، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو، پورے لوگوں کو، انسانوں کو کہہ رہا ہے آپ جو بھی عمل کرتے ہو تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں، ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ اور یہاں سے یکدم کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ واحد کے الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکون، تتلو وغیرہ، اور یہاں جمع کے الفاظ ہیں حاضر کے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مخاطب کرتا ہے، لیکن بعد میں پوری امت اور بلکہ سب لوگ مخاطب ہوتے ہیں، جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی، اگلا فرمایا جب تم لوگوں کو، جب تم عورتوں کو طلاق دو، جب تم سب لوگ عورتوں کو طلاق دو، یعنی پھر عورتوں سے جب طلاق کا معنی آیا تو سب لوگوں کا ذکر ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ خطاب تھا اے نبی جب تم، اب تم سے کیا مراد ہے؟ تمام صحابہ کرام، تمام مسلمان، ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم اس پر حاضر ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، اور نہیں غائب ہوتی آپ کے رب سے من مثقال ذرة، ذرے کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلك، اور نہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ اس سے زیادہ بڑی، یعنی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز بھی یا اس سے بڑی چیز بھی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو رب سے غائب ہو جائے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں موجود ہے، یعنی ہر ذرے کا ذکر، ہر ذرے کا، ذرے سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر یا ذرے سے بھی بڑی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ کے ہاں جو لوح محفوظ ہے نا، محفوظ تختی، اس میں محفوظ ہے، یا اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علم میں وہ ہر چیز محفوظ ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے، بڑی بڑی، مثلاً اگر پہاڑ ہے، پہاڑ کو تو جانتا ہے لیکن پہاڑ کے جو ذرات ہیں اس کو نہیں جانتا، جو ٹیلے ہیں ریت کے ان کو تو جانتا ہے لیکن ہر ذرے کو نہیں جانتا، یہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین، آپ کے رب سے کوئی چیز نہیں غائب زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ اس سے کوئی بڑی چیز، مگر وہ ہر چیز روشن کتاب میں موجود ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولی، نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہ ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا ولی ایسا ہو اس نے سبز کپڑے اور چوگا پہنا ہوا ہو، لمبا اس کا لباس ہو، اور اس نے منکے پہنے ہوئے ہوں، بڑے بڑے تسبیح کے طرح کے بڑے بڑے دانوں والی تسبیح پہنی ہوئی ہو، اور کڑے پہنے ہوئے ہوں، اور بڑے بڑے بال لٹیں رکھی ہوئی ہوں، اور مونچھیں بڑی بڑی ہوئی، گندے ان کے لباس ہو، گندا ان کا جسم ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ ولی ہیں۔ ایسے ولی نہیں ہوتے،
یہ جنگلات میں نکل جاتے ہیں اور یہ جوگیوں کی طرح یہ کام کرتے ہیں، یہ ولی نہیں ہوتے۔ ولیوں کی ایک خاص پہچان ہوتی ہے۔ ولیوں کی خاص پہچان کیا ہے کہ وہ متقی، پرہیزگار، تقوی والے اختیار کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے، خوشبو لگانے والے، اپنے داڑھی، اپنے بال، اپنے مونچھیں، اپنا لباس سنت کے مطابق کرنے والے، تہجدوں میں تہجد پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی گویا کہ جو لوگ دین اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان کا عقیدہ صحیح ہو، توحید کو صحیح سمجھتے ہوں، سنت کو صحیح سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگ ولی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی ایسے لوگ قیامت کے ہر خوف ڈر سے آزاد ہوں گے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو پیچھے دنیا میں ان کو مصیبتیں آئی تھیں، وہ پریشانیاں آئی ہیں، اس پر وہ ابھی غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ان کی دو نشانیاں، یعنی جو ماضی میں، پاسٹ میں جو ان کو پریشانیاں مصیبتیں آئیں ان پر وہ غمگین نہیں ہوں گے قیامت کو یا دنیا میں ہی، اور جو آئندہ ہے ان کو ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا، بلکہ ان کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بدلہ دے گا۔ اور الذین آمنوا، وہ لوگ جو ولی ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ بچتے ہیں، اور یا وہ بچا کرتے ہیں یا وہ پرہیزگار بنتے ہیں، دونوں اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی یہ ہیں جو ایمان لائے اور بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں، فی الآخرہ، اور آخرت میں۔ دنیا میں ان کے لیے کون کون سی خوشخبری ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ اس کا پہلے معنی یہ ہے کہ ان کی جو دنیا میں خوشخبری ہے نا، ان کے لیے وہ ہے کہ زندگی پاک اور صاف ستھری زندگی، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، کہ جو بندہ عمل کرے گا، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ہم اس کو، اور وہ مومن ہو، تو ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی بخشیں گے۔ تو یہ ہوتی ہے وہ زندگی جو وہ بڑی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خوشخبری ہے۔ دوسرا ان کا کیا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی پریشانی ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، بے شک انسان بڑے تھوڑے دل والا ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے، اور جب اس کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ روک لیتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے۔ الا المصلین، مگر نمازی لوگ، یعنی ان نمازیوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے یہ پریشانی اور ٹینشن نہیں ہے، یہ لوگ یہ خوف سے، بے صبری سے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنتوں میں بڑی عزت سے رکھے جانے والے ہیں، ٹھہرائے جائیں گے۔ اور آگے ہے ان کے ایک اور خوشخبری ہے ان کے لیے اچھے خواب۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت باقی نہیں بچی مگر بشارت والی چیزیں باقی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہیں، مبشرات کیا ہیں، بشارت والی چیزیں؟ فرمایا آپ نے اچھے خواب، یعنی مومنوں کو اچھے خواب آتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بڑی بشارت ہے، اچھے خواب ہیں۔ اور دوسری بشارت یہاں ایک اور بھی ہے، چوتھے نمبر پر دوسری بشارت وہ ہے جو جب بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے آخری وقت میں، فرشتے اسے موت کے وقت دیتے ہیں، موت کے وقت فرشتے اس کو خوشخبری اور بشارت دیتے ہیں۔ وہ کیا بشارت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ فلیس احد احب الیہ مما امامہ فاحب لقاء اللہ واحب اللہ لقاءہ۔ کیسی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے کہ مومن کے پاس جب اس کی موت آتی ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے اللہ کی رضامندی کی اور عزت کی، اور ایسے موقع پر بندے کو کوئی چیز بھی زیادہ محبوب نہیں ہوتی اللہ کی رضا سے اور جنت سے۔ ایسے موقع پر اس بندے کو کوئی چیز بھی زیادہ محبوب نہیں ہوتی، کس چیز سے؟ جنت سے اور اللہ کی رضا سے۔ اللہ کی رضا اور جنت اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو اس وقت فرشتے اس کو خوشخبری دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا پھر وہ کیا ہے؟ فاحب لقاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بڑا محبوب جانتا ہے، پسند کرتا ہے۔ واحب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو بڑا پسند کرتا ہے۔
اور ان کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ہوتی ہے اور لوگوں کا اس کی تعریف کرنا اور اس کے بارے میں اچھی باتیں کہنا، لوگ پھر اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ کام وہ کرتا تو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نمازیں پڑھتا ہے، لیکن لوگ اس کی عزت احترام کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ابو ذر بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تلک عاجل بشرا المؤمن، یعنی یہ جو ہے مومن کی جلدی ملنے والی خوشخبری ہے، یہ مومن کو دنیا میں خوشخبری ملی ہے، یہ ہے وہ خوشخبری کہ لوگ دنیا میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں کہ اچھا بندہ ہے، اس سے بندہ پھر فریش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں، خواہ وہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن لوگوں کی تعریف سے بندے کو پھر خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اس میں اور خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ان بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یہ ان کی خوشخبریاں ہیں۔ اور آخرت میں یہ تو ہیں ہی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی ہے، اور اس سے بھی بڑی اور مثلاً موت کو ذبح کر دیا جانا اور جنت میں ہمیشہ رہنا، یہ سب خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں، کوئی تبدیل کرنا اللہ کے کلمات کو نہیں ہے، کوئی بھی تبدیلی اللہ کے کلمات کو، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ جو ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل معنی الگ الگ کرنا۔ تو اس کے 3 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے تاکید کے لیے، اور دوسرا ہوتا ہے حصر کے لیے، یعنی کنٹرول کے لیے، حصر معنی میں پختی بھی اس کا معنی کر سکتے ہیں، اور تیسرا ہوتا ہے موصوف صفت اور مبتدا اور خبر میں فرق کرنا۔ یہ اس کا معنی ہے کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا یحزن کا قولہم، اور نہ غم میں ڈال دے آپ کو ان کی بات۔ ان العزت للہ جمیعا، بشک عزت سب عزتیں اللہ کے لیے ہیں ساری کی ساری۔ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا آپ جادوگر ہیں، آپ دیوانہ ہیں، حتیٰ کہ آپ کو کذاب وغیرہ جھوٹا کہتے تھے، آپ کو اس سے تکلیف نہ ہونی چاہیے، آپ صبر کریں، کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ چیز جو ہے نا، غم ہے، پریشانی، یہ تو فطری چیز ہے، مگر بد دل ہونا اور مایوس ہونا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہوتا ہے بندہ مایوس ہو جائے اور بد دل ہو جائے، کام چھوڑ دے، بلکہ نہیں، یہ جو غم آتا ہے نا، یہ فوری فطری ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ بد دل نہ ہو اور مایوس نہ ہو، اپنے کام پر لگے رہیں، کیونکہ عزت، غلبہ، اقتدار، فتح سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس چاہتا ہے کسی کو مغلوب کرتا ہے۔ لہٰذا کافروں کی دھمکیوں سے، ان کے کفر و شرک سے، اور ان کی جو آپ تان و تشنیع وہ کرتے ہیں، وہ لوگ تان و تشنیع آپ پر کرتے ہیں، اس سے آپ رنجیدہ اور پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آخر کار جو غلبہ ہے وہ آپ کا اور آپ کے پیش کردہ دین اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔ الا ان للہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کا ہی ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ یہاں یہ جو معنی کا معنی ہے نا، یہ معنی آیا ہے، اصل میں ہوتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے، جانداروں کے لیے ہوتا ہے۔ جاندار مطلب ذوی العقول، عقل والوں کے لیے، جیسے انسان، جن اور فرشتے، ان کے لیے ہے یہ۔ لیکن یہ اگر ان کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کا سب کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو گویا کہ جو یعنی غیر جاندار لوگ ہیں، چیزیں ہیں، ان کا مالک اللہ تعالیٰ بالاولیٰ ہے۔ جانداروں کا بھی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس کے ساتھ یعنی سمجھدار لوگوں کا، انسان، جن، فرشتے، یہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، ان کو کہتے ہیں ذوی العقول۔ لیکن جو غیر ذوی العقول ہیں، یہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، حشرات ہیں، یہ ساری چیزیں، اور یہ جو اس کے علاوہ یہ جو بے جان چیزیں ہیں، ان سب کو مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ تینوں لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے برابر یہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ جو پتھر ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ دریا ہیں، درخت ہیں، جانور ہیں، قبریں ہیں، ان کو لوگ کیوں ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، جو لوگ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، نہیں وہ پیروی کر رہے کسی بھی شرکاء کی،
किसी किस्म की शरीकों की पैरवी नहीं कर रहे। जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरों को पुकारते हैं ये इन शुरका की पैरवी नहीं कर रहे। इससे मुराद ये है कि वो असल में अल्लाह के शरीक है ही नहीं है, तो वो इनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं। तो वो किसी शरीक की पैरवी नहीं कर रही, वो सब अल्लाह के शरीक है ही नहीं, उनके पीछे लगे हुए हैं ऐसे फजूल तौर पर, बल्कि सिर्फ अपने ज़न पर, ख्याल पर, गुमान के चलते हुए पीछे ऐसे ये लोग कर रहे हैं। अल्लाह के शरीक नहीं है। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्ना, नहीं वो पैरवी कर रहे मगर गुमान की। व इनहुम इल्ला यखरुसून, और नहीं है वो मगर अटकल पच्चू लगा रहे हैं। अगर अटकल पच्चू लगाते हैं वो, वरना वो हकीकत में अल्लाह के शरीक नहीं है। यानी हकीकत में तो कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं कि ये कहा जाए कि फ़लाँ अल्लाह का शरीक है, क्योंकि ममलूक और मालिक, ममलूक जो होता है ग़ुलाम होता है, मालिक का शरीक कैसे हो सकता है। अब ये सवाल है कि कितने ऐसे लोग हैं, बेशुमार लोगों ने जो शरीक बना रखे हैं, ये कैसे बन गए। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के सिवा जिस किसी की भी पूजा कोई करता है उसे मुश्किल कुशा या हाई तरवा समझता है या उसे पुकारता है, इनमें से किसी शरीक का भी हकीकत में कोई वजूद नहीं है। इनमें से किसी शरीक का भी हकीकत में कोई वजूद नहीं है। वो महज इन मुशरकों के वहम और ख़याल के तराशे हुए खाके हैं। इनके वहम के, इनके ख़याल के तराशे हुए खाके हैं। इनका वजूद बतौर शरीक बिल्कुल भी नहीं है। और हकीकत में खा वो तमाम मुशरिक, खा वो बुत परस्त हों, खा वो कब्र परस्त हों या किसी और चीज़ को पूजने वाले हों, ये महज अपने ख़याल के ही पीछे लगे हुए हैं और इसी की पूजा कर रहे हैं। अलबत्ता अपने वहम और गुमान के तराशे हुए खाके का उन्होंने कोई ना कोई नाम रख छोड़ा है, वरना वो शरीक नहीं है। इन्होंने अपने ख़याल के मुताबिक उनका नाम रख छोड़ा है कि ये लात है, ये मनात है, ये उज़्ज़ा है, ये गौस है, ये वद है, सुवा है, यगूस है, याऊक है, नसर है। उन्होंने ख़ुद नाम रखे हुए हैं, कोई दस्तगीर, कोई मुश्किल कुशा, कोई हाजत रवा, वरना ये सब उनके गुमान और ख़याल के मुताबिक है। उन्होंने ख़ुद तराशे हुए हैं। ये अल्लाह के शरीक नहीं हो सकते और ना ही अल्लाह के शरीक हैं। इन्होंने अपने ख़याल के मुताबिक ऐसा किया हुआ है, क्योंकि इन शरीकों ने कुछ भी नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता है, मैं मालिक हूँ, मैं खालिक हूँ। हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, वो जाल, जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनू फ़ीही, ताकि तुम उसमें सुकून इख्तियार करो, वन्नहारा, और रात को मुबसिरा, देखने वाला बनाया। यानी उसने रात को इसलिए बनाया ताकि तुम उसमें सुकून करो, ताकि तुम उसमें आराम करो। वन्नहारा, और दिन को बनाया मुबसिरा, रोशन। इन्न फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयातिन, अलबत्ता बड़ी निशानियाँ हैं, लिक़ौमी यस्माऊन, उस कौम के लिए जो सुनती है, जो कौम सुनना चाहती है, सुनती है, उस कौम के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु, उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बनाया हुआ है। क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, उन्होंने कहा अल्लाह ने बेटा बनाया हुआ है। यहाँ एक और अक़ीदे की तरफ इशारा किया जा रहा है, गलत अक़ीदे की तरफ। उनका ख्याल था कि अल्लाह ताला के उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और मुशरिकीन कहते थे फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह का बेटा है, सुबहाना, वो तो इससे पाक है, उसको बेटे से, औलाद से, मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं कि उसे बेटे या बेटी की ज़रूरत हो। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अल्लाह को बेटे और बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ उसकी मलकियत है, वो मालिक है। जबकि जो बेटा होता है ना, वो अपने बाप का मालिक नहीं होता, बल्कि उसका जानशीन होता है। बेटा अपने बाप की मलकियत का मालिक नहीं बनता, बल्कि उसका वो जानशीन होता है। फिर औलाद जो हासिल करना, उसमें शहावत होती है, लज्जत होती है, बंदे को जोश होता है, तो जोश के साथ ही सब चीज़ें होती हैं। तो इस जोश को ख़त्म करने के लिए फिर बीवी की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह को बीवी की भी कोई मोहताजी नहीं है। जैसे मर्द बीवी का मोहताज है, इस तरह अल्लाह ताला किस चीज़ का मोहताज नहीं है। वो अकेला ही है, वो गनी है और हर एक से बेपरवाह है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, उसी का जो भी आसमानों में और जो भी ज़मीन में है। इन इंदकुम मिन सुल्तान बिहाज़ा, नहीं है तुम्हारे पास इसकी कोई दलील। तो गोया कि जिस बात की दलील ना हो तो वो इस काबिल ही नहीं है कि उसकी तरफ मतलब तवज्जो दे। यानी जिस बात की दलील ना हो बंदे के पास, वो बंदे की बात इस काबिल ही नहीं है कि बंदा उसकी तरफ तवज्जो दे। अतक़ूलून, क्या तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह पर, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। यहाँ ये बार बार तरदीद हो रही है कि तुम ऐसी बातें अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, झूठे इल्ज़ाम, तुम्हारे पास इल्म नहीं है, ना तुम्हारे पास कुछ दलाइल हैं। हर वो बात जिसकी दलील ना हो वो जहालत है। जबकि अक़ीदे के लिए बंदे का यकीनी इल्म होना ज़रूरी है, बंदे को यकीनी इल्म हो। इसलिए तो ये जो तकलीद है, इससे, इसका हिदायत से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ فرمایا ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ قل فرما دیجیے ان الذین بشک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ، جو اللہ پر بطور بہتان جھوٹ گڑتے ہیں، لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع کا معنی فائدہ، ثم الینا مرجعہم پھر ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ثم نذیقہم العذاب پھر ہم ان کو عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے، عذاب الشدید بما کانوا یکفرون سبب یہ تھا کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔